بہت شکریہ جناب حمید شاہد صاحب۔ احباب گرامی، یقیناً آج کی تقریب بڑی خوبصورت تقریب یادگار رہے گی، اور اس کا پیٹرن بھی بڑا خوبصورت ہے کہ ایک ساتھ متعدد کتابوں کی تقریب اور ایک ایک مضمون ان پر پڑھا گیا، ایک تعارف ان سے ہو گیا۔ کتابوں کے نام دیکھ کر میں آ رہا تھا کہ یہ اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ مضافات میں جو ادب لکھا جا رہا ہے یقیناً وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مرکز سے کٹے ہوئے لوگ جس انداز میں لکھ رہے ہیں اور اپنے ہونے کو ثابت کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارا حصہ ہیں، اور جو ادب کے بڑے شہر ہیں ان کے ساتھ یہ کسی نہ کسی وسیلے سے مل جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی ندیاں ہیں، اور یہ بالآخر جب ایک بڑے دریا کا رخ کرتی ہیں تو ہمیں اور بھی توانا کرتی ہیں، ہمیں اور بھی تقویت پہنچاتی ہیں۔ تو آج کی تقریب میں جو چیزیں پیش ہوئیں ان سے ایک احساس ضرور ذہن میں آیا کہ ایک حرکت تحرک کا احساس ہوا کہ نوجوان لکھ رہے ہیں، اچھا لکھ رہے ہیں، افسانہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ منیر فردوس کا نام جو ہے یہ میری نظروں سے گزرا ہے، ان کے چند افسانے بھی میں نے پڑھے ہیں۔ خوشحال ناظر اچھا نظم گو ہے، اور خوش بختی کی بات یہ ہے کہ نظم کا شہر ہے اسلام آباد، اور یہاں کے نظم گو شاعروں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، اور اب آنے والوں کے لیے بہت سی آسانیاں ہیں۔ جب ہم لوگ لکھ رہے تھے تو ہم نونی راشد، میرا جی اور بہیر امجد کے حوالے سے بات کرتے تھے، بیچ میں بہت ساری کڑیاں غائب تھیں، گیلانی کامران اور ساقی فاروقی اور وزیر اعلیٰ کا عہد بھی ہمیں میسر آیا، مگر حقیقت بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا خون دے کر نظم کو زندہ کیا اور نظم میں ایک رجحان سازی کی، اور اب اسی کی عطا ہے کہ مضافات کے نوجوان ہوں یا پورے اس ملک کے نوجوان ہوں، حتیٰ کہ ہندوستان تک جو ٹرینڈ ہم نے پیش کیا ہے اس کی پیروی کی جا رہی ہے، اور یہ بڑی عمدہ بات ہے کہ نظم جو ہے وہ توانا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عنوان جو مجھے نظر آئے، بجو کا آپ سب جانتے ہیں کہ افسانہ ہے، حمید شاید اس بات کو سمجھتے ہیں۔ پھر ایک اور افسانہ لکھا گیا ایک اور بجو کا، اور ہوری کے کردار کو نئے سرے سے دریافت کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑے خطرے والی بات ہوتی ہے کہ آپ دو افسانوں کی موجودگی میں، اور دونوں افسانے بہت اعلیٰ پائے کے افسانے ہیں، اور بجوکا کی علامت کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ ایک بازآفرینی کا عمل ہوتا ہے، میوٹیشن ہو جاتی ہے آدمی کی، تکلیف میں سے آدمی گزرتا ہے۔ تو ان افسانوں کی موجودگی میں بجوکا جیسی نظم لکھنا اور پھر کسی نہ کسی وسیلے سے نظم کو بہتر بنا دینا، تو اس کی داد خوشحال ناظر کو ملنی چاہیے۔ پھر مجھے ظاہر ہے کہ بجوکا کے حوالے سے افسانہ نگار کا نام سب جانتے ہیں۔ گرفت عکس میں غلام کافر کا دوسرا ذہن میں آتا ہے، خوشبو گرفت عکس میں لایا تو اس کے بعد میں دیکھتا رہا تیری تصویر تھک گئی۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں نام، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان۔ اسی طرح سے جو یہ اثرات جو ہوتے ہیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کتاب کا نام طے کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ان سایوں سے بچیں جو بڑے سائے ہیں۔ بڑے درخت کے نیچے چھوٹے پیڑ پودے پروان نہیں چڑھ سکتے، تو بڑے درختوں سے، بڑے پیڑوں سے بچنے کی کوشش کی جانی چاہیے، اور دھیرے دھیرے ہنر آتا چلا جاتا ہے، تخلیق میں گہرائی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ بہرکیف میں بہت خوش ہوں کہ مضافات کا ادب جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ بہت شکریہ۔